ایک مرتبہ زمانے کے مشہور بزرگ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے کہا کہ ہمارے پاس آٹا بالکل ختم ہو گیا ہے. یہاں موجود اسلامی بھائی میں اگر کوئی تنگی کا شکار ہو، کوئی غربت کا شکار ہو، کوئی پریشانی کا شکار ہو، بہت غور سے یہ واقعہ سنیں. آپ کی زوجہ نے کہا کہ آٹا ختم ہو گیا ہے، اب روٹی کیسے بنے گی، کھانا کیسے بنے گا؟ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ رقم ہے جس سے آٹا خریدا جا سکے؟ تو اس نے عرض کی کہ جی میرے پاس 1 درہم ہے جو اون بیچ کر حاصل ہوا ہے. آپ نے فرمایا لاؤ وہی درہم مجھے دے دو تو میں بازار میں جا کے آٹا لے آتا ہوں. آپ دکان پر آٹا لینے گئے، گھر میں 1 ہی درہم اور اس درہم کا بھی آٹا لینا ہے جس کا کھانا کھانا ہے. جب آٹے والے کی دکان پر پہنچے تو ایک فقیر وہاں آن پہنچا اور اس فقیر نے کہا کہ اے ابو المسلم خولانی، ایسا کرو یہ 1 درہم مجھے دے دو، مجھ پر صدقہ کر دو. آپ وہاں سے پلٹے، تھوڑا آگے گئے، دوسری دکان پر گئے، فقیر وہاں بھی آ گیا، کہنے لگا یہ 1 درہم آپ مجھ پر صدقہ کر دیں. فقیر پیچھے لگا رہا، آخر کار آپ نے وہ 1 درہم جو گھر سے لے کر آئے تھے آٹے کے لیے اس فقیر پر صدقہ کر دیا. ایمٹی ہینڈڈ، خالی ہاتھ ہو گئے. سوچنے لگے اب گھر والوں کو کیا جواب دوں گا، اللہ کی راہ میں صدقہ تو کر دیا ہے، اب گھر واپس لوٹوں گا تو کیا بتاؤں گا، کھانے کے لیے انتظار میں ہے، آٹا لینے گیا ہوں. تو اب خالی تھیلا لے کر آئے تھے گھر سے. تو آپ نے لکڑی والے کی دکان پر گئے جو لکڑی کا کام کرتا ہے، کارپینٹر جو ہوتا ہے، اس کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا برادہ پڑا ہوتا ہے، چورا بالکل. آپ نے اس تھیلے میں برادہ بھر لیا اور تاکہ تھیلا بھر جائے. اب گھر گئے، دستک دی، تھیلا پکڑایا اور خود باہر فوراً باہر سے چلے گئے. میں منہ کیا دکھاؤں گا گھر والوں کو کہ چلو وہ تھیلا پکڑ کے اندر جائیں، اتنی دیر میں گھر سے دور چلا جاؤں. آپ دور چلے گئے. گھر والوں نے تھیلا کھولا تو اس میں نہایت عمدہ قسم کا آٹا موجود تھا، بڑا زبردست آٹا. گھر والوں نے روٹیاں بنائی، انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت کب آئیں گے. اب آپ شرمندہ، آپ باہر گھوم رہے ہیں کہ وقت گزر جائے، گھر والے سو جائیں، وقت جو ہے وہ بھوک کا ٹائم تھوڑا گزر جائے. اب سارا دن گھر نہیں گئے. آپ کی زوجہ محترمہ انتظار کرتی رہی. اب آپ رات کو چپکے سے گھر میں داخل ہونے لگے کہ گھر والوں کی ڈانٹ بھی سننی ہے کہ ہم نے پیسے دیے تھے آٹا لانے کو، آپ لکڑی کا برادہ دے گئے. مگر ان کو نہیں پتا تھا اندر کہانی کچھ اور ہو گئی ہے. اب آپ کی فیملی انتظار کر رہی ہے کہ کب آئیں، بھوکے ہیں، ان کو اتنا اچھا ہمیں آٹا دے کر گئے، بہترین قسم کی روٹیاں بنی ہیں، آئیں تو حضرت کو کھانا پیش کیا جائے. آپ چپکے سے گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی زوجہ محترمہ فوراً سامنے آ گئیں. اب آپ شرمندہ، مگر آپ کی زوجہ محترمہ بہترین قسم کی روٹیاں انہوں نے سامنے پیش کی. آپ حیران ہوئے کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو آپ کی زوجہ نے کہا یہ اسی آٹے کی روٹیاں ہیں جو آپ لائے تھے. جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے، اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری لاج رکھ لی اور مٹی کو عمدہ آٹے میں تبدیل فرما دیا. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یقین دیکھو، توکل دیکھو، آپ کا بلیف کیسا تھا کہ ایک بار 2 بزرگ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں حاضر ہوئے اور یہ نیت تھی کہ حضرت رابعہ بصریہ کھانا کھلائیں گی، ان کا تو کھانا بھی رزق حلال پر مبنی ہوگا. اب حضرت رابعہ بصریہ کے پاس 2 ہی روٹیاں تھیں. اب 2 بزرگ تھے، بھوک بھی لگی ہوئی تھی. وہی 2 روٹیاں آپ نے دسترخوان پر ان دونوں بزرگوں کے سامنے رکھ دی. ابھی روٹیاں رکھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی. کسی سائل نے کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دیا جائے. حضرت رابعہ بصریہ نے مہمانوں کے آگے سے 2 روٹیاں اٹھائیں اور اس سائل کو دے دی. مہمان ہکے بکے کہ ہم دسترخوان پر بیٹھے ہیں، ہمیں بھی بھوک لگی ہے، 2 ہی روٹیاں تھی، دونوں اٹھا کر دے دی. مگر یقین دیکھو، اللہ غنی، ابھی وہ حیرت زدہ ہیں کہ تھوڑی دیر میں دروازے پر پھر دستک ہوتی ہے. ایک کنیز بہت سی گرم روٹیاں لے کر حاضر ہوئی اور عرض کی یہ میری مالکہ نے آپ کے لیے بھجوائی ہیں. حضرت رابعہ بصریہ نے روٹیاں گننا شروع کی. وہ روٹیاں 18 تھیں. آپ نے کہا یہ روٹیاں میری نہیں ہیں. کہا جی حضور آپ کے لیے بھجوائی. کہا میری نہیں ہے، واپس لے جاؤ. وہ بزرگ دیکھ رہے ہیں
2 گئیں 18 آ گئیں, 18 بھی واپس لوٹا دیں. جب مالکن کے پاس وہ کنیز لے کر روٹیاں پہنچتی ہے اور کہتی حضرت رابعہ بصریہ نے تو واپس لوٹا دی ہیں. کہا روٹیاں کتنی ہیں؟ کہا 18. کہا یہ 2 بچ گئی تھیں, یہ بھی ساتھ ملا کر لے جاؤ. واپس جاتی ہے, حضرت رابعہ بصریہ کو پھر پیش کرتی ہے کہ میری مالکن نے پیش کی ہے. پھر روٹیاں گنی, 20 روٹیاں تھیں. آپ نے کہا ہاں یہ میری روٹیاں ہیں, کیونکہ اللہ کے وعدے پر مجھے سچا یقین ہے, میری راہ میں 1 خرچ کرو میں 10 عطا فرماؤں گا. 2 دی تھی تو 18 کیسے آ گئیں؟ اللہ کی راہ میں 2 خرچ کی ہیں تو 20 ہی روٹیاں ملنی ہیں. اللہ اکبر. جس دن یہ توکل پیدا ہو جائے نا, جس دن یہ بھروسہ رب پر ہو جائے, پھر دیکھیں کیسے غیب سے کام بنتے ہیں. ہاں لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا, کہیں کوئی خرچہ کرتے ہی انتظار کرنا شروع کر دے کہ آج جناب مسجد کے ڈبے میں 10 روپے ڈالے تھے, اب دیکھو 100 روپے کب ملتے ہیں. پورا دن گزر گیا, 100 روپے نہیں ملے. اگلا دن گزر گیا, پھر بھی 100 روپے نہیں ملے. یہ تو 1 کے 10 ملنے تھے. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, یاد رہے رب کی رضا اور رب ہمارے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیں. اللہ کے جو فیصلے ہیں نا, اس پر یقین کر لو کہ اللہ کے جو فیصلے ہمارے بارے میں ہیں نا, وہ ہم سے بہتر رب جانتا ہے, اور رب ہمارے لیے ہمیشہ بہتر فیصلہ فرماتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ نے صدقہ دیا آپ کا مال ہی بڑھ جائے. ہو سکتا ہے اس صدقے کی وجہ سے آپ سے کوئی آفت دور ہو جائے, آپ سے کوئی مصیبت دور ہو جائے. مجھے بتائیں, آپ نے 10 روپے دیے مسجد میں, 100 روپے نہیں ملے, لیکن آپ پر آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا, وہ ایکسیڈنٹ سے آپ بچ گئے. آپ پر کوئی خطرناک بیماری آنے والی تھی, آپ اس سے بچ گئے. تو وہ 100 روپے اچھے تھے یا ایکسیڈنٹ سے بچنا اچھا تھا؟ تو اللہ کے فیصلوں پر یقین ہونا چاہیے. احادیث میں انشاءاللہ آگے بیان بھی کروں گا, احادیث بھری ہوئی ہیں, بہت ساری احادیث ہیں کہ صدقہ بری موت کو دور کرتا ہے, صدقہ بلا کو دور کرتا ہے, صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے, صدقہ تنگی کو دور کرتا ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, صدقہ دینے میں دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کب کہاں کام آتا ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ کو 20 روٹیاں ملی تھیں. ہو سکتا ہے کوئی کیلکولیشن کرنے والا کہے یار میں 1000 روپے دوں گا 1 لاکھ روپے مل جائیں گے. نہیں ملے. کیا معلوم مجھ پر اور آپ پر کوئی بلا آنے والی ہو, کوئی مصیبت آنے والی ہو, کوئی بیماری آنے والی ہو. اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دیں, کسی غریب کی مدد کریں اور اس کے دل سے دعا نکلے, اور اللہ کریم ہم سے وہ مصیبت کو ٹال دے. بعض اوقات جب صدقہ اور خیرات کی بات آتی ہے تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے میں تو خود غریب ہوں, میں تو خود پریشان ہوں, میں تو خود نوکری کرتا ہوں, میں تو خود کرائے کے گھر میں رہتا ہوں, ارے میں صدقہ اور خیرات کیسے دوں؟ یہ غلطی ہے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص دیکھا جاتا ہے. رب کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھی جاتی ہے. کوئی لاکھوں صدقہ کرے, اخلاص نہیں, اس کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں. کوئی 1 روپیہ صدقہ کرے اور اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کرے, کیا معلوم وہی روپیہ اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تو نیت بارگاہ الہی میں دیکھی جاتی ہے. یہ گویا اللہ سے کاروبار ہے. اس کو خرچ کرتے وقت دل میں ملال نہ لانا. اللہ نے تھوڑے دیے ہیں, تھوڑے خرچ کرتے رہو, جب وہ زیادہ عطا فرمائے زیادہ خرچ کرتے رہو. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو, وہ رب کریم تمہارا ملٹی پلائی کر کر بہت زیادہ بڑھا کر تمہیں عطا فرمائے گا. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, قرآن مجید فرقان حمید میں صدقہ دینے والے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے کیسے کیسے فضائل بیان ہوئے. سبحان اللہ. قرآن صدقہ کرنے والوں کی تعریف اور صدقہ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے کیا ارشاد فرماتا ہے. چنانچہ پارہ 27 سورہ حدید آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے. اسی طرح حدیثوں میں صدقے کے کیسے فضائل. اللہ اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے. پتہ نہیں کون کون سی برائی میرے پاس آنے والی ہو, میرے گھر میں کون کون سی برائی آنے والی ہو, صدقہ دیا اور وہ برائی کا دروازہ بند ہو جائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان آڑ بن جاتا ہے.
جہنم کی آگ اور بندہ صدقہ دینے کے والے کے درمیان یہ پردہ ہو جائے گا، یہ آڑ بن جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ دو اے بیماروں جو مجھے سن رہے ہو، جو یہاں بیمار بیٹھے ہیں، جن کے گھروں میں بیمار ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین مجھے سن رہے ہیں، سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ دو اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا مداوا کیا کرو، بے شک صدقہ حادثات اور بیماریوں کی روک تھام کرتا ہے اور یہ تمہارے اعمال اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے۔ سبحان اللہ، بیماریاں دور ہو جائیں، حادثے دور ہو جائیں، میں کہتا ہوں ساری دنیا کی دولت ہو ہمارے پاس اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے کہ نہ بندے کے پیر رہیں نہ ہاتھ رہیں اور معذور ہو جائے، پھر دولت کس کام کی؟ اللہ صحت دے، عافیت دے، حادثات سے بچائے، آفتوں سے بچائے۔ بے شک زندگی میں پیسے تھوڑے ہوں، اس سے بڑی کون سی نعمت ہے؟ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر آپ حادثات سے بچنا چاہتے ہیں، بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، آپ مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، صدقہ دینے کی عادت اپنائیں، صبح و شام صدقہ دینے کی عادت اپنائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صبح سویرے صدقہ کا ادا کرو، شام میں بھی دینا چاہیے، رات میں بھی دینا چاہیے، مگر صبح سویرے صدقہ دینے کی فضیلت کیا فرمائی آقا نے؟ صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی، بلا کو انٹرسپٹ کر دیتا ہے، بلا کو روک لیتا ہے صدقہ۔ ہمیں صدقہ دینا چاہیے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب کس طرح آفتیں دور ہوتی ہیں، اس قدر واقعات ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پیارے آقا کی حدیث، اور یہ حدیث میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا، عورت خود کھا رہی تھی، لقمہ تھا، اتنے میں سائل نے آواز لگائی تو اس نے وہ لقمہ سائل کو کھلا دیا، خود کھاتے کھاتے کسی کو کھلا دیا۔ یہ بھی بات سمجھنے والی ہے، اللہ کی بارگاہ میں صدقہ بالکل دینا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے، مگر ہم کون سا خرچ کرتے ہیں؟ جو بچ گیا، کھانا بچ گیا، چلو بھائی کسی غریب کو کھلا دو، کپڑے پھٹنے والے ہو گئے، چلو کسی غریب کو دے دو، چھوٹے ہو گئے کپڑے، چلو کسی غریب کو دے دو۔ اچھا سردیاں آ گئیں، اب گرمیاں آ گئی ہیں، کمبل پرانے پھٹ گئے، ہمارے گھر کے لیے نئے لینے، چلو یہ پھٹے ہوئے کمبل کسی کو دے دو۔ ایوری تھنگ، وہ تمام چیزیں جو میرے اور آپ کے استعمال میں نہیں، وہ اللہ کی راہ میں دینی ہے۔ اللہ کی راہ میں معاذ اللہ پھٹا پرانا ضائع ہونے والا گرا پڑا دینا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا جو یہ دیتا ہے اس کو ثواب نہیں ملتا، مگر اپنے دل سے پوچھو، اپنے لیے خریدنا ہے تو شاندار کپڑا، بچوں کے لیے خریدنا ہے تو بہترین کھانا، اپنے لیے سویٹر سردی میں خریدنا ہے تو اچھے ویسے اچھا والا، اللہ کی راہ میں دینا ہے تو پرانا والا پھٹا ہوا۔ اپنے دل سے پوچھو یہ کیا کر رہے ہو؟ بلکہ ہمارا تو مائنڈ سیٹ ایسا عجیب و غریب بن گیا ہے، گھر میں 4 بچے ہو نا، ایک بیٹا بڑا زبردست ہوشیار، سبق بھی اچھا یاد کرتا ہو، ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا ہوشیار ہے، اس کو ڈاکٹر بنائیں گے۔ اچھا دوسرا، وہ حساب کتاب میں بڑا تیز ہے، چھوٹا ہے لیکن حساب بہت اچھا کرتا ہے، اس کو اکاؤنٹنٹ بنائیں گے۔ اچھا تیسرا، وہ گھر کے سارے پرزے ورزے خود ہی ٹھیک کر لیتا ہے، اپنے کھلونے بھی ٹھیک کر لیتا ہے، بڑا دماغ چلتا ہے اس کا، اس کو انجینئر بنائیں گے۔ اچھا جناب، چوتھے کی زبان تھوڑی سی اٹکتی ہے، بہت شرارتی ہے، کچھ بھی سبق یاد نہیں کرتا، پیر بھی لنگڑاتا ہے اس کا، تھوڑا سا معذور بھی ہے، اس کا کیا کریں گے؟ یہ مدرسے میں دے دو۔ اب اپنے آپ سے پوچھو، اپنے گھر کا بہترین بچہ نہیں، بچہ بھی وہ مدرسے میں دینا ہے جو ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے علماء جو ہیں وہ زمانے کے مطابق بات نہیں کرتے، اس قدر جناب ہمارے علماء کے اندر ایجوکیشن نہیں ہے۔ آپ بتائیں نا، ہم نے کون سا را مٹیریل دیا مدرسے کو؟ ہم دیتے نا اپنے خاندان کا سب سے ذہین بچہ کہ بناؤ اس کو مفتی، یہ ساری دنیا میں جا کر دین کا ڈنکا بجائے گا، مگر ہم نے اپنا اچھا بچہ اپنے لیے سنبھال کے رکھنا ہے، جس بچے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی کام نہیں، اس کو مدرسے میں ڈال دو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو دل پر بوجھ کیوں ہوتا ہے؟ ارے دیا کس نے مجھے اور آپ کو؟ قرآن پاک کے 4 پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ قرآن کہتا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ کون کرتا ہے پیاری چیز خرچ؟ ارے مزہ اسی میں۔ اس خاتون نے جو میرے آقا حدیث میں سنا رہا ہوں، اپنے منہ کا لقمہ نکال کر سائل کو دے دیا۔ ہم کہتے نہیں یار پہلے میں کھا لوں پھر بچ جائے گا تو کسی کو کھلاؤں گا، پہلے میرا کام سیدھا ہو جائے، پہلے میں اپنا کام کر لوں، اس کی باری بعد میں آئے گی۔ ٹھیک ہے، جیسا دو گے ویسا ملے گا بھائی،
اچھا دو گے، دل سے دو گے، اخلاص سے دو گے، اللہ کی رضا کے لیے دو گے، پھر دیکھو رب تمہیں کیا عطا فرماتا ہے۔ اب سنو اس عورت کو کیا ملا، اپنا لقمہ نکال کر فقیر کو کھلا دیا، خود کھا رہی تھی۔ اب کیا ہوا، کچھ عرصے کے بعد اس عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ میں اپنا واقعہ نہیں سنا رہا، حدیث سنا رہا ہوں۔ عورت کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ جب وہ کچھ بڑا ہوا تو اسے بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ عورت اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگتی رہی، پکارتی رہی، میرا بیٹا میرا بیٹا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ اس بھیڑیے کے پاس جاؤ، اس کے منہ سے اس عورت کا بچہ چھین کر عورت کے حوالے کر دو، اور اس کی ماں سے کہنا اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہو گیا ہے۔ تم نے اپنے منہ سے لقمہ نکال کر میری راہ میں خرچ کیا تھا، تمہارے بچے کو بھیڑیے کے منہ سے نکال کر اللہ نے واپس عطا فرما دیا۔ یہ ہے صدقہ۔ مگر میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، صدقہ دیں خوش دلی کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ۔ اس میں شیطان اس قدر مردود ہے، ایسا بکار، ایک تو ہم سے نیکی ہونے نہیں دیتا، نیکی ہو جائے تو بچنے نہیں دیتا۔ اب نیکی ہو گئی نا تو پیٹ میں گڑگڑ۔ اب بتاؤ کسی کو بھائی میں نے غریب کو 5,000 دیے ہیں، میں نے اس کی بچی کی شادی کرائی ہے، میں نے مسجد میں قالین بچھائے ہیں، آج کل بڑی گرمی تھی جناب، اللہ کا شکر ہے میں نے مسجد میں کولر لگا کر دیا ہے۔ کیوں بتانا ہے سب کو؟ ذرا صدقہ کیا، اب سب کو بتانا ہے۔ اعلان کرواتے ہیں امام صاحب، اب امام صاحب نہیں ہے ورنہ وہ بتاتے کہ خاص طور پر پرچی آئے گی کہ فلاں حاجی صاحب کے لیے خاص دعا کریں، مسجد کے لیے 5,000 روپے دیے ہیں، مسجد کے لیے پنکھا لگا کر دیا ہے، مسجد کے لیے کولر لگا کے دیا۔ کیوں میرا اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ میرا خاص اعلان ہونا چاہیے، میرے نام لے کر بتائیں لوگوں کو کہ میں نے یہ خرچہ کیا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھو، یہ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہو یا لوگوں کو بتانے کے لیے کر رہے ہو؟ ضائع کر دیتے ہیں ہم، خرچ کر کے ضائع۔ اور غلطی کیا کرتے ہیں کہ جو عام غریبوں کی مدد کرتے ہیں ان پر احسان جتاتے ہیں۔ اتنا سخت جرم ہے، اتنی شدید دل آزاری ہے۔ میں ایک واقعہ نہیں بھولتا، ایک بزنس مین تھے، ان کے پاس گیا اور ہم گئے تھے دعوت اسلامی کی عطیات کے لیے، بہت پیسے والا شخص تھا۔ ہم بیٹھے تھے، چائے لے کر اس کا ایک ملازم آیا۔ اب یقین کریں اس بندے نے اس ملازم کے سامنے کہا کہ میں نے اس کی بچی کی شادی کروائی ہے، اس کو گھر دلوایا ہے، پوچھیں اس سے۔ آپ مجھے کہتا پوچھیں اس سے۔ میں اس ملازم کو دیکھ رہا تھا، یعنی ایسا فیل ہو رہا تھا کہ اس کا جی چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور میں اندر چلا جاؤں۔ آپ کیا چاہتے ہیں یہ کہہ کر؟ اپنے صدقے دے کر کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہو؟ اپنے بارے میں سوچو نا، کہ مجھے کبھی کسی سے مدد لینے کی ضرورت پڑے اور مجھے بعد میں وہ کہے کہ میں نے تمہارے ساتھ 4 آدمیوں کے سامنے کہے تمہارے ساتھ یہ بھلائی کی تھی، تو بندہ کتنا افسردہ ہو کہ یار میں نے اس سے کیا مدد لے لی، یہ تو جب دیکھو مجھے ذلیل کرتا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ صدقہ تو گیا، صدقہ تو ضائع ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے اپنے صدقوں کو ضائع مت کرو، الٹا گناہ ہو گیا، آپ نے دل آزاری کی، اسے ذلیل کیا۔ اللہ اکبر۔ امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک اور ہماری امی حضور کا طریقہ سنو، اسلاف کیسے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ جب کسی اپنے غلام کو پیسے دیتی نا، کہتی جاؤ کسی غریب کو صدقہ کر کے آؤ، تو کہتی اس سے ہمارے لیے اس صدقے کے بدلے دعا نہ کروانا۔ کیوں؟ کہ صدقے کا بدلہ اللہ سے لیں گے۔ اچھا اگر وہ کوئی دعا دے دیتا تو کہتی دعا نوٹ کروا کے آنا، نوٹ کر کے آنا۔ اب وہ غلام آ کے بتاتا کہ اما حضور میں نے ایک غریب کو پیسے دیے، آپ کا دیا ہوا صدقہ دیا، اس نے آپ کو یہ والی 4 دعائیں دی ہیں۔ آپ ہاتھ اٹھاتی اور وہی 4 دعائیں اس غریب کے حق میں کرتی، فرماتی دعا کا بدلہ دعا ہو گیا، صدقے کا ثواب اللہ سے لیں گے۔ یہ مائنڈ سیٹ کہ ہم کسی سے کیوں مدد چاہیں، ہم کسی سے رپلائی کیوں چاہیں۔ ہمارا ایک اور طریقہ کیا ہوتا ہے، اچھا یا تو احسان نہیں جتائیں گے نا، تو صدقہ دے کر کیا کہیں گے؟ اب جس کو صدقہ دیا نا، یا جس کی مدد کی، گھر بنا دیا، شادی کر دی، قرضہ دے دیا، اب دل میں تمنا ہوگی میں جب بھی جاؤں نا یہ میری عزت کرے، میری رسپیکٹ کرے، مجھے چائے پہ بلائے، میں اس کے گھر جاؤں تو اسپیشل طریقے سے بٹھائے مجھے۔ یہ کیوں تمنا ہے کہ جو میں نے صدقہ دیا ہے اس کا رپلائی ملے؟ بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کسی کو عمرے پہ بھیج دے نا، کوئی مدینے بھیج دے، عمرے پہ بھیج دے، ہر چکر میں میرے لیے دعا کرنا، ہاں میرے نام کا عمرہ کرنا، بار بار سرکار کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خود سوچئے کہ آپ جو دے رہے ہیں اس کا بدلہ چاہ رہے ہیں۔ ارے آپ دے دیجئے اور اللہ سے بدلے کی امید رکھیے، وہ رب کریم بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔
تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہم نے انشاءاللہ ہر حال میں، غربت میں، تنگی میں، فراخی میں، کشادگی میں، ہر عالم میں انشاءاللہ ہم صدقہ اور خیرات کرتے چلے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دیکھو کیسے فوائد لکھے، سنتے جائیے، جھومتے جائیے اور زور زور سے سبحان اللہ کہتے جائیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدقہ دینے سے عمریں زیادہ ہوں گی، رزق کی وسعت اور مال میں کثرت ہوگی، اس کی عادت سے کبھی محتاجی نہ ہوگی، خیر و برکتیں پائیں گے، آفتیں بلائیں دور ہوں گی، بری قضا ٹلے گی، 70 دروازے برائی کے بند ہوں گے، 70 قسم کی بلا دور ہوگی، ان کے شہر آباد ہوں گے، شکستہ حالی دور ہوگی، خوف اندیشہ زائل اور اطمینان خاطر حاصل ہوگا، مدد الہی شامل ہو جائے گی، رحمت الہی ان کے لیے واجب ہوگی، ملائکہ ان پر درود بھیجیں گے، رضا الہی کے کام کریں گے، ان کے گناہ بخشے جائیں گے، مغفرت ان کے لیے واجب ہوگی، ان کے گناہوں کی آگ بجھ جائے گی، روز قیامت دوزخ سے امان میں رہیں گے، آتش دوزخ ان پر حرام ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو نبی پاک کی نالین کے صدقے سب سے پہلے داخل جنت ہوگا۔ پھر کیوں نہ صدقہ و خیرات کریں، پھر کیوں نہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں؟ ارے دیا بھی رب نے ہے، میرے اور آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں نا اپنا، کس نے دیا ہمیں؟ اللہ نے دیا، اللہ نے دیا، اسی کی راہ میں خرچ کریں، پھر وہ انعام بھی دے، ملٹیپلائی کر کے عطا بھی کرے، پھر بھی ہم کنجوسی کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو بانٹنے والا، پہلے ایک تعریف آج سمجھ لیں، 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جواد، جس کی عادت ہوتی ہے جھوٹ، ایک ہوتا ہے سخی، جواد کے بعد آتا ہے سخی، پھر کنجوس جس کو عربی میں بخیل کہتے ہیں، اور ایک اس سے بھی نیچے کا درجہ ہے جس کو کہتے ہیں شح۔ ٹھیک ہے، اب ان چاروں کی تعریف سمجھ لیں۔ جواد کون ہوتا ہے؟ جواد وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پر خرچ نہ کرے، دوسروں پر خرچ کرتا رہے، اور ہمارے آقا جواد ہیں۔ نبی پاک اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آقا بانٹتے بانٹتے بانٹتے، یہاں تک روایتوں میں لکھا کہ نبی پاک کے پاس کوئی ظاہری نعمت ہوتی، صحابہ آتے، نبی پاک بانٹتے رہتے، اب ظاہری نعمت ختم ہو گئی، اب کوئی سائل آ جاتا، آقا یہ نہ فرماتے میرے پاس ختم ہو گیا ہے، نہیں ہے، فرماتے جاؤ فلاں دکان سے میرے نام سے خرید لو، اس کو رقم میں ادا کر دوں گا۔ جواد، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اس وصف تک تو شاید ہم نہ پہنچ سکیں۔ اب آتے ہیں سخی۔ سخی کیا ہے؟ سخی کی تعریف یہ ہے جو اپنی ذات پر بھی خرچ کرے اور دوسروں پر بھی خرچ کرے، یہ بندے کو بننا چاہیے، سخی ہونا چاہیے۔ پھر آتے ہیں بخیل، کنجوس۔ کنجوس یہ جو اپنی ذات پر خرچ کرے، کسی اور پر خرچ نہ کرے، بس میں اپنا ہی کروں گا، کسی اور کا نہیں، زکوٰۃ بھی نہ دے، پورے صدقے بھی ادا نہ کرے، یہ ہے بخیل۔ اور چوتھا اس سے بھی گیا گزرا، وہ کون ہے؟ شح، عربی میں کہتے ہیں وہ شخص ہے، انگریزی میں اسے کہتے ہیں سٹنجی، مجھے اردو کا لفظ نہیں مل رہا، مکھی چوس کہہ لیں اس کو، واللہ عالم۔ وہ شخص ہے جو نہ اپنی ذات پہ خرچ کرے نہ کسی اور پر خرچ کرے۔ ایسے بھی ہوتے ہیں، خود بھی فقیر، اتنا پیسہ ہے، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرنا، کپڑے بھی نہیں سلوانے، کھانے بھی نہیں پکانے، بچوں کو بھی نہیں دینا، باہر بھی نہیں دینا۔ ایسے لوگوں کے تو پھر بچے بھی انتظار کرتے ہیں کہ کب ابا جائیں گے دنیا سے تو پھر ہماری باری آئے گی۔ تو اللہ ہمیں بخیل اور شح ہونے سے بچائے، سخاوت کی نعمت عطا فرمائے۔ اب حدیث سناتا ہوں، یہ دونوں تعریفیں کیوں بیان کی؟ حدیث پاک سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ سخاوت اللہ کو کتنا پسند ہے اور سخی اللہ کو کتنا پسند ہے۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار۔ سخی جو ہے وہ 3 چیزوں کے قریب، ایک سے دور ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، سخی جنت کے قریب ہوتا ہے، سخی لوگوں کے قریب ہوتا ہے، ہاں ایک چیز سے دور ہوتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں بعید من النار، وہ دوزخ سے دور ہوتا ہے نا خوش نصیب۔ اب اسی حدیث کا اگلا حصہ سنو، آقا فرماتے ہیں والبخیل بعید من اللہ، اللہ سے دور، بعید من الجنہ،
जन्नत से भी दूर, बईदुम मिनन नास, वो लोगों से भी दूर होता है, करीबुम मिनन नार, वो जहन्नम के करीब होता है। अब गौर कीजिए, क्या बनना है, सखी या बखील, कंजूस? आगे मेरे आका फरमाए, जाहिल हो और सखी हो, वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, अफजल है। किससे? कि सखी हो, कंजूस हो मगर आबिद हो, इबादत गुजार है, एक तरफ जाहिल है मगर वो जाहिल सखी है, इबादत गुजार कंजूस है, वो अल्लाह को पसंद नहीं है। सखी है मगर जाहिल है, वो उसकी निस्बत अल्लाह की बारगाह में अफजल है। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, सखावत का वस्फ अपने अंदर रखिए। एक बड़ी प्यारी बात, किसी आलिम से पूछा गया कि ये बताइए कि सखावत बेहतर है या शुजाअत? बड़ा खूबसूरत सवाल है। सखावत तो समझ गए ना, अल्लाह की राह में खर्च करना। अपनी शुजाअत किसको कहते हैं? बहादुरी, बड़ा बंदा ताकतवर हो, बहादुर हो। सवाल किया गया सखावत बेहतर है या शुजाअत, मैं बहादुर बनूं या सखी बनूं? बड़ी कमाल का जवाब दिया। कहते हैं अल्लाह जिसे सखावत देना उसे शुजाअत की ज़रूरत ही नहीं होती है कि लोग खुद ब खुद सखी के सामने चित्त हो जाते हैं, सखी के प्यार करने वाले बन जाते हैं, उसकी मदद करने, उसको लड़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसको ताकत की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसकी सखावत ही उसके काम बना देती है। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अपने अंदर ये वस्फ पैदा करें। एक बहुत खूबसूरत हदीस पाक, बहुत ज़बरदस्त हम सब के लिए लेसन है। बांटते वक्त कभी भी दिल में ये ख्याल आए ना कि यार ये कह तो ठीक रहे हैं, बांटना चाहिए, लेकिन मेरे पास अगर 10,000 हैं, मैं 2,000 दे दूंगा तो 8 ही रह गए ना, कम ही तो हो गए। ये कह रहे हैं बढ़ रहे हैं, कम बढ़ कहाँ रहे हैं, कम हो रहे हैं। अब मैं जितने भी देता जा रहा हूँ मेरे तो जेब से भी कम हो रहे हैं, अकाउंट से भी कम हो रहे हैं, और मौलाना साहब कह रहे हैं बढ़ जाएं हैं। आप सुनो मेरे आका की हदीस पाक, सुभान अल्लाह। अन आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा अन्नहुम ज़बहू शातन, बीबी आयशा फरमाती हैं कि अहले बैत ने बकरी ज़िबाह की। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बक़िया मिन्हा, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसमें इस बकरी में से क्या बचा? अहले बैत ने बकरी ज़िबा की, तकसीम की। आका ने पूछा मा बक़िया मिन्हा, उसमें क्या बचा? क़ालत मा बक़िया मिन्हा इल्ला कतिफ़ुहा, कहती हुजूर कांधे के सिवा कुछ नहीं बचा है, सब बांट दिया, बकरी का कंधा बच गया है। अल्लाह अकबर। नबी पाक फरमाते हैं बक़िया कुल्लुहा गैर कतिफ़िहा, आका फरमाते हैं ए आयशा कंधे के सिवा सब बच गया है। थोड़ी देर बाद समझ आएगी बात, मगर कमाल की बात की है मेरे आका ने। समझ आई बात? कांधे के सिवा कुछ नहीं बचा, बीबी आयशा ने कहा। नबी पाक फरमाते हैं ए आयशा कांधे के सिवा सब बच गया है, यानी जो बट गया है वो बच गया है, जितना बांटा है वही जमा हो गया आखिरत के अकाउंट में। तो एक बात ज़हन में रखो कि आज मैं और आप जो खर्च कर रहे हैं, जो अल्लाह की राह में दे रहे हैं, वो हम सब के आखिरत के अकाउंट में जमा हो रहा है, वो हम सबको इंशाअल्लाह वहां जाकर मिलेगा। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, सदका किस तरह हमारे जो है वो माल को बढ़ाता है। बहुत खूबसूरत बात मुफ्ती अहमद यार खान फरमाते हैं, ज़कात देने वाले की ज़कात हर साल बढ़ती रहती है। तजर्बा है कि किसान जो बीज खेत में फेंक कर आता है, अब देखें ना, किसान अगर पूरी बोरी बीज की लेकर जाए, खेत में फेंक कर आ जाए, आप कहें यार कैसा जाहिल था, पूरी बोरी खाली करके आ गया। लेकिन अक्लमंद क्या कहेगा, आज बोरी खाली की है, कुछ दिनों के बाद ट्रक भरकर वापस आएगा। हैं? इसी तरह घर की जो है वो माल से जो सदका निकालते हैं, कुएं का पानी आपने देखा होगा, जितना कुएं से पानी निकाले वो भरता ही रहता है, वो भरता ही रहता है, कुआं खाली नहीं होता। तो अल्लाह की राह में खर्च करने वाला यकीन रखे कि इंशाअल्लाह माल में भी बरकत होगी और आखिरत के अकाउंट में भी जमा हो जाएगा।